مولانا ثاقب علیمی استاد جامعہ عرفیہ سے گزارش ہے تشریف لائیں. ان کے مقالے کا عنوان ہے ملفوظات مشائخ کا سماجی مطالعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مقالے کا عنوان ہے ملفوظاتی ادب کا سماجی مطالعہ. میں نے اپنے مقالے کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا حصہ مقدمے کی شکل میں ہے اور دوسرا حصہ جو بزرگان دین ہے خصوصیت کے ساتھ چشتی، نقشبندی، سہروردی اور قادری بزرگان دین کی جو سماجی خدمات ہیں ان کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہیں. اس کے بعد آخری حصہ جو ہے انہی بزرگان دین کے نزدیک سماج کی جو خدمت ہے اور اس کے بعض اہم پہلو اور طریقے کیا ہیں اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ملفوظاتی ادب کا ذخیرہ مختلف زبانوں میں پایا جاتا ہے. چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے بزرگان دین کا مختلف علاقوں میں جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ جہاں بھی گئے وہاں کی زبانوں کو اپنی مافی ضمیر کے اظہار کا وسیلہ بنایا اور اس طرح مختلف زبانوں میں ملفوظاتی ادب کا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہوا. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج دنیا کی بیشتر زبانیں ملفوظاتی ادب سے مالا مال ہیں. بغور دیکھیں تو ملفوظاتی ادب میں واضح طور پر بزرگان دین کے 2 اہم مقاصد نظر آتے ہیں. ایک اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانا اور ایک خود مخلوقات کے درمیان آپسی تعلقات کو قائم رکھنا. بزرگان دین وارثین انبیاء ہونے کے حیثیت سے ان دونوں سطحوں پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز رکھتے ہیں. سر دست ہم صرف تعلق مع الخلق پر قدر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تعلق مع الخلق میں بھی تعلق مع اللہ کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، اپنی خلوت سے نہیں نکلتے کبھی اہل جنوں، غرض مقصود ہے کہ دیوانے سے دیوانہ بنے. قرآن کی متعدد آیات حسن سلوک اور خدمت خلق کی ترغیب میں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور فعل خیر کرو کہ تم فلاح پاؤ. مذکورہ آیت کے تحت امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ خیر سے مراد صلہ رحمی ہے اور اعلیٰ اخلاق ہے. اس قول کو نقل کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خیر پہ عمل کرنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا اور دوسرے اس کے بندوں کی خدمت کرنا. حدیث پاک میں ذکر ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. چنانچہ عظیم المرتبہ صوفی خواجہ ابو سعید ابو الخیر سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الصدق والرفق، الصدق مع الحق والرفق مع الخلق، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ صدق و نرمی ہے، اللہ کے ساتھ صدق کا معاملہ اپنانا اور مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا. دین دراصل طاعت حق اور خدمت خلق کا مجموعہ ہے. اگر اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ دین کا 1/4 حصہ عبادات پہ مشتمل ہے، جبکہ 3/4 معاملات پہ مشتمل ہے. خدمت شعار بزرگان دین رہا ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. اب ہم اپنے مقالے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جس میں ہم نے بزرگان دین کی جو سماجی خدمات ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں اس میں خصوصیت کے ساتھ سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا سماج سے جو ریلیشن تھا اور تعلق تھا سب سے زیادہ تھا. یہ وجہ ہے کہ میں نے اپنے مقالے میں جتنے بھی بزرگان دین کو پیش کیا اس میں جو ایک طویل فہرست ہے وہ چشتی بزرگان دین اور سماج سے متعلق ہے. چنانچہ خلق خدا کی حاجت روائی کے سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درویشی یعنی طریقت و تصوف اس بات کا نام ہے کہ اس کے پاس جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے. اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے، ننگا ہے تو اسے نفیس کپڑا پہنایا جائے، کسی شکل میں اسے خالی نہ واپس نہیں کرنا چاہیے، اس کا حال پوچھ کر اس کی دلجوئی کرنی چاہیے. اور سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ
بہت ہی عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی خانقاہ سے فیض کا دریا بہتا تھا۔ غربا، مساکین، حاجت مندوں کی ایک لمبی بھیڑ تھی جو آپ کی خانقاہ سے وابستہ تھی۔ آپ کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ایک بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں صبح سے لے کر شام تک خلق خدا آتی رہتی، عشاء کی نماز کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہتا، مگر مانگنے والوں کی تعداد دینے والوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ جو کوئی نظر لاتا وہ کچھ نہ کچھ عطیہ ضرور پاتا۔ صاحب روضۃ الاقطاب کے مطابق 3000 اہل علم اور مریدوں کو حضرت خواجہ کے یہاں سے وظیفے ملا کرتے تھے۔ 3000 مریدوں اور اہل علم کو حضرت خواجہ کے یہاں سے وظیفے ملا کرتے تھے۔ سلسلہ چشتیائی کے ایک عظیم بزرگ اور صوفی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے عہد میں سماجی خدمت اور محبت کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کا جو درس دیا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ بابا فرید کی زندگی کا یہ واقعہ نہ صرف ان کا ذاتی واقعہ ہے بلکہ انسانی اخوت و محبت کے باب میں ان کا یہ واقعہ بزرگان دین کے فکر اور حسن عمل کا ترجمان ہے۔ چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے روایت کے مطابق ایک شخص نے آپ کو کینچی پیش کی تو آپ نے فرمایا مجھے سوئی چاہیے، میں کاٹتا نہیں میں جوڑتا ہوں۔ سماجی رواداری اور تعلق کو قائم کرنے اور بحال کرنے میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ جملہ یعنی مجھے سوئی دو میں کاٹتا نہیں جوڑتا ہوں، یہ جملہ میرے خیال سے بہت ہی مفید اور قابل تقلید ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد روحانی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سماجی خدمت کے حوالے سے ارشاد بزرگان دین کے طرز عمل کا شاہکار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اگر مر جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی 1000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے محل مخصوص تیار فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے نقشبندی بزرگان دین کی جو سماجی خدمات ہے ان میں ہم نے سب سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیز کو پیش کیا ہے کہ آپ غربا و مساکین کے ساتھ انتہائی شفقت و نرمی سے پیش آتے تھے۔ صاحب زبدۃ المقامات لکھتے ہیں کہ آپ کی شفقت اور رحم دلی اس درجہ تھی کہ ایک وقت لاہور میں سخت قحط سالی واقع ہوئی۔ اس زمانے میں آپ لاہور میں تشریف فرما تھے، کئی دنوں تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا لایا جاتے تو آپ فرماتے کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ لوگ بھوکے رہیں اور میں کھانا کھاؤں، جس قدر کھانا ہوتا سب بھوکوں کے لیے بھجوا دیتے اور خود روحانی غذا پہ اکتفا فرماتے۔ پھر جب لاہور سے دلی کے لیے روانہ ہوتے تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ سواری پر ہوتے اور کسی غریب اور مسکین کو پیدل چلتے دیکھتے تو سواری سے اتر جاتے اور سواری پر اسے سوار کر دیتے اور خود منزل تک پیادہ ہو کر اس دوران سرحد تک چادر ڈال کر سر پہ چادر ڈال لیتے تاکہ کسی شناسہ کو پتہ نہ چل سکے اور منزل کے قریب پہنچتے تو بنیت اخفا سواری پر سوار ہو جاتے۔ اس کے بعد سہروردی بزرگوں کے تعلق سے میں نے بیان کیا، اس میں سب سے پہلے ہم نے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی ایک عظیم تصنیف ہے مکتوبات صدی، اس میں جو بہت سارے خطوط ہیں اس میں مکتوب نمبر 46 کا ایک خلاصہ ہم نے لیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ساری مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور فطری جبلت یعنی انسانیت ہی کو اپنے کردار و عمل سے مجروح نہ ہونے دے۔ انسان اور دیگر مخلوقات میں وجہ امتیاز انسان کی فطری جبلت یعنی انسانیت کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے اندر محبت کا جذبہ باقی نہیں رہتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی فطری جبلت ختم ہو چکی ہے۔ قادری بزرگان دین میں سے 2 کو میں نے شامل کیا، اس میں سب سے پہلا نام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ بس میں ان کے ایک قول کو پیش کر کے پھر میں آگے بات بڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بہت ساری باتیں بیان کی، اس کے بعد فرمایا انہوں نے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی نہیں، اگر دنیا کی ساری دولت میرے قبضے میں ہو تو میں سب بھوکوں کو کھلا دوں۔ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام اعمال صالحہ کی چھان پھٹک کی تو پایا کہ بھوکوں کو کھلانا اس میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔
اس بعد جو ہمارے مقالے کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے بزرگان دین کے نزدیک سماج کی خدمت کے بعض اہم پہلو اور طریقے۔ بزرگان دین کے بہت سارے رفاہی اور اصلاحی کام ہیں۔ سماجی خدمت، اگر ان کے سماجی اور اصلاحی خدمت کا جائزہ لیا جائے تو مختلف نوعیت کے کام بہت وسیع پیمانے پر بڑی کثرت سے ملیں گے۔ ذیل میں بعض ان خانقاہی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کی روایت و توارث کا حصہ رہا ہے، جیسے بزرگان دین کے یہاں کھانا کھلانا، مسافروں کے لیے سرائے بنوانا، پانی کا انتظام کرنا، مساجد اور کنویں کی تعمیر کرانا، معذوروں اور مسکینوں کی دستگیری کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، مدارس و مکاتب کا قیام، بچیوں کی شادی کرانا اور بے روزگاروں کو روزگار سے لگانا۔ یہیں پہ میری بات ختم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔